کہ یہاں اسلامی وحدت نظر آتی ہے، اتحاد اور اتفاق کا ماحول ہوتا ہے، یہاں ایکویلٹی نظر آتی ہے، مساوات نظر آتی ہے۔ حج مسلمانوں کو ایک کر دیتا ہے، رنگ مختلف، زبانیں مختلف، رسم اور رواج مختلف، کلچر مختلف، جغرافیائی حدود مختلف ہیں، شکلیں مختلف، عقلیں مختلف، سوچ بچار، ڈھال چال، جسمانی ساخت، سب کچھ مختلف ہے۔ کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی بادشاہ ہے، کوئی عالم تو کوئی جاہل، کوئی امریکی تو کوئی افریقی ہے، کوئی سوڈان کا تو کوئی بھوٹان کا، کوئی لبنان اور ایران کا ہے، کوئی چین اور فلسطین کا ہے، ایران، جہاں کہیں دیکھے دنیا کے کسی بھی حصے میں مسلمان آباد ہو، جب وہ مکۃ المکرمہ آتے ہیں، عرفات کی وادی میں کھڑے ہوتے ہیں، تو سب کا لباس ایک ہوتا ہے، سب کی زبانوں پہ ترانہ ایک ہوتا ہے، سب کا نغمہ ایک ہوتا ہے، سب کی سوچ ایک ہوتی ہے، سب کا قبلہ، قرآن، رب، نبی، یہ سب ایک ہوتے ہیں اور سب کی زبانوں پہ جاری ہوتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ سب کی زبانوں پر ایک ہی کلمہ ہوتا ہے۔ وہاں مساوات نظر آتا ہے، یہ نہیں کہ جو 5 سٹار ہوٹل میں رہتا ہے تو اس کا حج زیادہ مقبول ہو جائے گا کیونکہ اس نے مال دیا ہے، جو چھوٹے ہوٹل میں رہتا ہے تو اس کا حج ذرا کمزور ہو، نہیں، مساوات ہے۔ وہاں مال و دولت نہیں، وہاں بزنس کلاس میں، اکانومی کلاس میں پہنچنے والوں کو نہیں دیکھا جاتا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے حضور سب برابر ہیں۔ اونچے درجے والا کون ہے؟ کہا اونچے درجے والا وہ ہے جس کا تقوی سب سے اونچا ہے۔ انسان ہونے میں ہم برابر، لیکن ایمان کی دولت جس کے پاس ہے وہ اللہ کو محبوب ہے، اور پھر تقوی کی دولت جس کے پاس ہے وہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ وہاں مساوات نظر آتی ہے، ہم وہاں سب ایک ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی ہم احرام اتار دیں، اب احرام کی حالت میں کوئی ہو تو یہ نہیں پتہ چلتا یہ کوئی سیٹ ہے یا مزدور ہے، یہ کوئی چیف آف آرمی سٹاف ہے یا کوئی عام سا سپاہی ہے، یہ ملک کا صدر ہے یا کوئی وزیر ہے، کون ہے یہ پتہ ہی نہیں چلتا، کیونکہ ہم نے احرام پہنا ہوتا ہے، اور اس حالت میں ہم سب اللہ کے حضور ایک ہوتے ہیں۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، اس کے حضور سب ایک ہو گئے۔ غسان کا جب بادشاہ آیا نا حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں، وہ طواف کر رہا تھا تو ایک بدو جو تھا دیہات کا آدمی، اس کا پاؤں اس بادشاہ کے احرام پر آ گیا۔ اس بادشاہ نے پلٹ کے دیکھا تو ادھر ہی اس کو ایک تھپڑ دے مارا۔ کہا تجھے پتہ نہیں ہے میں کون ہوں؟ بادشاہ ہوں، میرے احرام پہ چڑھا۔ تو وہ جو دیہاتی تھا وہ سیدھا حضرت عمر کے پاس گیا۔ عمر تو وہ تو جن کو دیکھ کے شیطان بھی بھاگ جائے۔ عمر نے جب رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے جب یہ سنا تو اپنے بادشاہ کو بلایا اور کہا تم نے بدلہ دینا ہے، اسلام یہ نہیں دیکھتا کہ یہ بادشاہ ہے اور یہ وزیر ہے، اس کا حق اونچا نہیں، حقوق سب کے برابر ہے، اور یہ اس کا پراپر اظہار یہ حرم میں ہوتا ہے، یہ حج کے موقع پر ہوتا ہے۔ تو مساوات کا درس ہمیں حج سے ملتا ہے۔ حج ٹرننگ پوائنٹ ہے ہماری زندگی کا۔ آدمی حج کرتا ہے تو جو وہ پیچھے کی طرف دیکھتا ہے تو گناہ ہی گناہ ہوتے ہیں، اور حج کے بعد کی زندگی میں تبدیلی ضروری ہے۔ حج سے پہلے حرام کماتا تھا، حرام کاروبار تھا، حرام زندگی تھی، شراب اور نشے میں تھا، جوا اس کی زندگی میں تھا، فتنہ فساد اس کی زندگی میں تھا، اس کے کردار میں، اس کی گفتار میں یہ آگ تھی۔ لیکن جو ہی حج ادا کیا تو اس کے بعد یکسر زندگی 180 ڈگری کا چینج آیا ہے۔ اس کی زندگی میں حرام نکل کے حلال آیا ہے، اس کی زندگی سے فتنہ فساد ختم ہوا اور خیر کا پہلو غالب آیا اس کی زندگی پر۔ اس کی زندگی میں زہد، عبادت، تقوی، طہارت، نماز، قرآن کی تلاوت آ گئی۔ یہ ہے حج کا مقصد کہ انسان کی زندگی یکسر تبدیل ہو جائے۔ حج پچھلے گناہوں کو معاف کروا دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں حج اور عمرہ کیا کرو کیونکہ یہ محتاجی ختم کر دیتا ہے اور گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ جیسے بھٹی جو ہے یہ لوہے، سونے اور چاندی، یہ 3 چیزیں ذکر کی حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جیسے بھٹی تندور کے اندر، آگ کے اندر آپ لوہے کو ڈالو، سونے کو ڈالو، چاندی کو ڈالو تو اس کا میل اتر جاتا ہے،
اسی طرح ہی آدمی جب حج کرتا ہے اس کے میل کو گناہوں کو اللہ ختم کر دیتا ہے. حج مبرور کیا ہے؟ فرمایا حج مبرور کی جزا جنت ہے. تو جو آدمی حج کرتا ہے اس کی زندگی، آنے والی زندگی پچھلی زندگی سے مختلف ہو جاتی ہے، گناہ ختم ہو جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من حج فلم یرفث ولم یفسق غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو حج کرے اور اس میں کوئی فحش گفتگو نہ ہو، فحش کام نہ ہو، گناہ کے کام نہ ہو، اللہ اس کی ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دے.